اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع جو میں لینا چاہتا ہوں وہ دنیا کے جو اس وقت دو بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں اور بڑی جن کا کہ پچھلے کئی سال سے ذکر ہے اور جن پہ بڑا زور ہے، میں ان میں سے ایک کی بات مینلی کرنا چاہتا ہوں۔ دو ٹاپکس بنیادی طور پہ جو دنیا میں چل رہے ہیں، ایک ڈائیورسٹی کا ہے اور ایک انکلوژن کا ہے۔ انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں طبقات ہیں، ان سب کو شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر معاشرے میں طبقات ہیں، کوئی سوسائٹی کلاس لیس نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ برادری کی بنیاد پہ، کچھ کاسٹ کی بنیاد پہ، کچھ وسائل کی بنیاد پہ، کچھ علاقوں کی بنیاد پہ ہمارے ہاں بھی تفریق پائی جاتی ہے، امتیاز پایا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں اسی طرح کے معاملات ہیں۔ تو کچھ پھر آپ کے معاشرے کے اور ہمارے معاشرے کے بھی کچھ لوگ ہیں جو مارجنلائزڈ ہیں، جو زیادہ ڈپرائیوڈ ہیں، محروم لوگ ہیں، اور ان کو کوئی خاص توجہ کوئی نہیں دیتا ان پہ۔ تو انکلوژن سے مراد یہ ہے کہ تمام سیگمنٹس کو انکلوڈ کر کے چلیے، اور ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ اپنی ورک پلیسز میں اور اپنے دوسرے کاموں میں اپنے جو آپ کی ورک فورس ہے بنیادی طور پہ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈائیورسٹی پیدا کی جائے، یعنی ہر طبقے کی اس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اس کی۔ سو انکلوژن اور ڈائیورسٹی بنیادی طور پہ اکٹھے ہی چل رہے ہیں۔ ڈائیورسٹی کی بات ہے جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے بھی پرٹیکولرلی ہمارے ہاں اب اس طرح سے ایتھنیسٹیز کا معاملہ زیادہ نہیں ہے، یعنی جس طرح سے یورپ میں، یو ایس میں اور جگہوں پہ جہاں پہ کلرڈ لوگ ہیں اور وائٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ایشین ہیں، یعنی جو یلو سو کالڈ کہلاتے ہیں، پھر کوئی ساؤتھ امریکنز ہیں، تو یہ بڑی بڑی ایتھنیسٹیز ہیں اور ہر ایک کے کچھ اپنے اپنے معاملات ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا تو نہیں ہے، لہٰذا ہم ذرا نسبتاً اس طرح سے سکون میں ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جینڈر ڈائیورسٹی کا معاملہ ہے، وہ دنیا بھر میں وہ بھی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں، جیسے اینرون کا امریکہ میں واقعہ ہوا جس میں بڑی امبیزلمنٹ سامنے آئی اور اس کے بعد ایگزیکٹوز کو سزائیں بھی ہوئیں، پھر یہ جو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہوا اس میں بہت کچھ جب کھلا تو یہ پتہ چلا کہ بہت بڑے بڑے اس میں گھپلے ہوئے۔ تو اس میں یہ بھی آبزرویشن آئی کہ جن کارپوریشنز میں جو سینئر پوزیشنز تھیں، چیفز کی پوزیشن تھیں، جہاں پہ خواتین کام کر رہی تھیں، وہاں پہ مسائل کم تھے، یعنی وہاں کی انٹیگریٹی اچھی تھی اور وہاں پہ کرپٹیبلٹی کم تھی، اور آبویسلی پھر کرپشن کم تھی۔ سو خواتین کے ریفرنس سے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک یہ کہ ان کی پرفارمنس بہتر تھی، اور دوسرے یہ کہ ان کی انٹیگریٹی کی وجہ سے وہاں کے جو اوورآل معاملات تھے وہ اچھے تھے۔ یہ کیمپین ہے، پھر اس پہ بہت گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ خواتین کو پرٹیکولرلی سی سویٹ میں، جس کو کہتے ہیں، یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف آپریٹنگ آفیسر، چیف انفارمیشن آفیسر، چیف ایچ آر آفیسر، چیف مارکیٹنگ آفیسر، یہ جو سی پوزیشنز ہیں، ان میں خواتین کو بہتر ریپرزنٹیشن دی جائے۔ یورپ میں، امریکہ میں کارپوریشنز نے باقاعدہ کمٹ کیا کہ ہم اگلے 5 سال میں ہم اس پرسنٹیج کو جو ابھی نامنل ہے اس کو ہم بڑھا کے یہاں تک لے آئیں گے۔ ایک باقاعدہ فگرز انہوں نے کمٹ کی۔ میکنزی اینڈ کمپنی جو بہت بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہے، وہ ہر سال ایک رپورٹ پبلش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے ویمن ان ورک پلیس پہ۔ وہ ہر سال کا ریویو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو کچھ کمٹ کیا گیا تھا اس کے اگینسٹ پروگریس کیا ہے۔ ویل دی فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ کسی نے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، یعنی جو انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ اتنے % خواتین آ جائیں گی سی سویٹ میں، وہ واقعہ نہیں ہوا، ابھی اس سے کافی پیچھے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ گفتگو ہے، ریئلائزیشن ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا جو اس کے ساتھ جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ 2020 کووڈ کی وجہ سے اس کی باقی مشکلات تو جو بھی تھیں سو تھیں، لیکن ایک اور بڑی مشکل جو اس میں پڑی کہ زیادہ خواتین کی جابز چلی گئیں، اور وہ اس لیے نہیں چلی گئیں کہ ان کو کسی نے نکال دیا، بلکہ بہت سی خواتین نے والنٹیرلی جاب چھوڑ دی۔ اور یہ بات بڑی سمجھ میں آنے والی ہے، یہ پورے دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، پاکستان میں بھی یقیناً ہوا ہے۔ دیکھیے ایک بڑا سمپل معاملہ ہے کہ ورک فرام ہوم شروع ہو گیا،
ہمارے یہاں تو ذرا کم تھا، ظاہر ہے یورپ میں امریکہ میں بہت زیادہ تھا۔ اب جب ورک فرام ہوم شروع ہو گیا تو میاں صاحب گھر پہ آ کے بیٹھ کے انہوں نے اپنی ایک جگہ الگ مخصوص کر لی۔ موسٹلی انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں آفس کا کام کر رہا ہوں صبح سے شام تک، لہٰذا وہ انہوں نے کونا ایک اپنا قبضہ کر لیا۔ بچوں کے اسکول بند ہو گئے، ان کی کچھ آن لائن کلاسز شروع ہو گئیں، ان کا گھر پہ کام شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے بچے تو بچے ہی ہیں، وہ کسی کونے میں نہیں بیٹھیں گے، وہ گھر میں ادھم بھی مچائیں گے، وہ بھی کلاسوں کے علاوہ یا کلاسوں کے درمیان بھی کچھ ہنگامہ کریں گے، بعد میں تو کریں گے ہی کریں گے۔ اب اس صورتحال میں اگر گھر کی خاتون یا ان کی والدہ بھی کام کر رہی تھیں اور ان کا بھی ورک فرام ہوم شروع ہو گیا، تو ان کو کسی نے یہ اپرچونٹی نہیں دی کہ آپ بھی ایک کونے پہ قبضہ کر لیجئے اور آپ بھی یہ ڈکلیئر کر دیجئے کہ جی میں تو آفس کا کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ نہیں ہوا۔ دوسرا پھر یہ تھا کہ چونکہ میاں صاحب بھی گھر پہ بیٹھے ہیں، بچے بھی گھر پہ بیٹھے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈز بھی ہوں گی، ان کو کھانے کے لیے بھی چاہیے ہوگا، ان کے اور بھی ان کے مسائل ہوں گے، تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی خواتین نے والنٹیرلی جابز چھوڑ دیں، تاکہ اگر وہ نہ چھوڑتیں تو ان کا گھر کا سسٹم کلیپس کر جاتا۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے جاب چھوڑ دیں، اور بقول مکنزی کے کہ رپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے کہ جو کچھ گینز اس سے پچھلے 4 سال میں ہوئی تھیں، اس میں سے کافی ساری ریورس ہو گئیں انفارچونیٹلی۔ پاکستان کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے ہماری پاپولیشن بھی تقریباً 50-50 ہے، اور ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ یہ بہت شروع سے، جب سے ہم جانتے ہیں پاکستان بننے سے بھی پہلے سے ہسٹوریکلی ہمیشہ سے کچھ کام جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ خواتین مردوں کے ساتھ ہی کام کرتی رہی ہیں۔ وہ کھیتوں میں بھی کام کر لیتی تھیں، ورنہ وہ آف دا فیلڈز تو کرتی تھیں، یعنی جانوروں کو وہ سنبھالتی تھیں، فصلیں سنبھالنے کا انتظام وہ کرتی تھیں، کئی جگہوں پہ وہ باقاعدہ یعنی لین دین جو پیسوں کا تھا اس کا بھی وہ ذمہ انہی کا تھا۔ مرد کھیتوں میں مشقت کرتے تھے اور اس کے بعد آ کے اپنے آرام فرماتے تھے، شام کو چوپال میں بیٹھ کے حقہ گڑگڑاتے تھے، اس سے زیادہ انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ باقی زندگی کے سارے معاملات خواتین ہی نمٹا رہی تھیں، جس میں گھر کے باہر کے سب معاملات شامل تھے، اور یہ ہمارا ایک بنیادی کلچر ہے۔ جب اربنائزیشن ہوتی ہے تو اربن ایریاز میں ذرا ریکوائرمنٹس مختلف ہو جاتی ہیں، زندگی کا پیٹرن بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اب بھی ہے، آج بھی ہے، اربن کلچر ڈیفرنٹ ہے، رورل کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ پھر یہ سوال جواب ریز ہوتے ہیں کہ جی خواتین کو کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہمارے نارمز کیا ہیں، سوشل ویلیوز کیا ہیں، یہ سب پھر سوال آتے ہیں۔ سارے ریلیونٹ سوال ہیں، میں تو ان سب سے ذرا مختلف بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہماری بچیاں بچوں سے زیادہ بہتر پڑھ رہی ہیں، کیونکہ لڑکیاں ذرا زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں، سیریس ہوتی ہیں پڑھائی میں، ان کی پرفارمنس اچھی ہے، ان کی ایجوکیشن میں ان کے مارکس اچھے آتے ہیں، میرٹ پہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پریفرنس ان کو مل جاتی ہے۔ میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، عام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پروفیشنل ایجوکیشن میں کوئی فیلڈ ایسا نہیں رہا جہاں خواتین اب نہیں پڑھ رہی یا پڑھ چکی، یعنی وہ بھی ہارڈ ٹائپ کے، جیسے مائننگ ٹائپ کے جو سبجیکٹس ہے انجینئرنگ میں، اس میں بھی اب خواتین کی ایک تعداد شامل ہو گئی ہے، کیمیکل انجینئرنگ میں، کیمیکل ٹیکنالوجی میں شامل ہو گئی ہے، کچھ میں ذرا زیادہ ہے، جیسے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، مارکیٹنگ میں، HR میں خواتین کی زیادہ بڑی تعداد ہے۔ یہ کم مشقت کے ایریاز ہیں بظاہر، حالانکہ کم ہیں نہیں، لیکن دیکھنے میں کم لگتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ اتنی بڑی ایک ورک فورس ہے جو ماشاءاللہ اچھا پڑھ بھی رہی ہے، اور جن کو فیملیز پڑھاتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اگینسٹ فیملی وہ پڑھ رہی ہیں، یعنی یہ ہر فیملی کی خواہش ہے کہ بچی پڑھ جائے، ہر فیملی یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر کی بچیاں ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ڈاکٹرز ہماری ایسی ہیں جو شادی کے بعد پریکٹس نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سسرال والے پسند نہیں کرتے، ان کے میاں صاحب پسند نہیں کرتے۔ آئی نو اے پلنٹی آف کپلز جن میں دونوں ڈاکٹر ہیں، اور لیکن میاں صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ جاب کریں گے، وہ اپنی ڈاکٹری چمکائیں گے، وہ آگے پوسٹ گریجویشن کریں گے، وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کریں گے، اور جو خاتون ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ایکولی کوالیفائڈ تھے وین دے اسٹارٹڈ آف ایکچولی ایز اے میاں بیوی، لیکن وہ کام نہیں کریں گی، وہ بچوں کو دیکھیں گی، وہ گھر کو سنبھالیں گی۔ اگر یہ ان کا آپس میں ایک امیکیبل سولوشن ہے یا اس کا ارینجمنٹ ہے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ایز لانگ ایز بوتھ آف دیم آر ہیپی اباؤٹ اٹ، سو ایوری بڈی شوڈ بی ہیپی ود اٹ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا یعنی ورک فورس میں ہمارا ایک شیئر ہے
جو خواتین کا بن رہا ہے بائی ورچو آف دیئر گیٹنگ کوالیفائڈ. اور چونکہ پروپورشنیٹلی لڑکے کم کوالیفائی کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ پاکستان میں 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ بچے ایک سال میں کوالیفائی کرتے ہیں، جو بھی نمبر ہے میں نہیں جانتا ایگزیکٹلی، تو اس میں سے ایکچولی 25 لاکھ خواتین نہیں ہیں، اس میں سے شاید 30-35 لاکھ لڑکیاں ہیں اور 15-20 لاکھ لڑکے ہیں اس میں سے. تو یہ آلریڈی ان ایون ہو گیا ہے، بیلنس از ٹلٹنگ، اٹ ہیز آلریڈی ٹلٹڈ ٹورڈز گرلز ایکچولی. تو اب آبویسلی آپ کو ورک فورس بھی چاہیے نا، آپ وہ جگہیں خالی تو نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے کہ لڑکیاں تو ہم لیں گے نہیں اور لڑکے ملتے نہیں، تو لہذا کام تو ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گریجولی، جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں اب شامل ہو گئی ہیں. یہ جینڈر ڈائیورسٹی ہے اور یہ بڑی ویلکم چیز ہے. میں باقی تو میں اس کے کسی اور کانٹیکس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے ایک پریکٹیکل فیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے، ساری دنیا کی ایسی سی ہی ہے ڈیولپمنٹ. لہٰذا خواتین ہم چاہیں یا نہ چاہیں بظاہر، لیکن وہ ورک فورس میں ان کا پورشن یا ان کا پروپورشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. میری بنیادی طور پہ 2 درخواستیں. ہر آفس میں کچھ نہ کچھ خواتین ہیں مختلف پوزیشن پہ، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، کہیں صرف چند ایک جونیئر پوزیشن پہ ہیں، کہیں باقاعدہ سینئر پوزیشن پہ بھی ہیں. جو بھی ہے جیسے بھی ہے، 2 چیزیں میں مرد حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین جہاں بھی ہیں ان کو ایز اے کولیگ ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رویہ مردوں کا خواتین کے بارے میں ہمیشہ ذرا ڈس بیلنسڈ ہوتا ہے، یا ہم بہت زیادہ ڈیفر کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہم ان کو بہت تعظیم و اکرام کے ساتھ ہم ان کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کام نہ کریں، میں ہی آپ کے حصے کا کام کر دوں گا، یا پھر ہم ان کو کسی اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو بیسکلی مس ٹریٹمنٹ ہے. تو اس کی بجائے ہم ایک جو سینسیبل ریزنیبل ٹریٹمنٹ ہے اس کو رکھیں، اور ایز اے کولیگ جیسے باقی کولیگس کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہے اسی طرح سے ہمیں ان کو لے کے چلنا چاہیے. دوسری میری درخواست یہ ہے کہ ورک پلیس ایک بڑی مقدس جگہ ہے میرے حساب سے، کیونکہ وہ جگہ جہاں سے آپ رزق کماتے ہیں اور جہاں پہ آپ اور لوگوں کے لیے رزق پروڈیوس کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ یقیناً مقدس ہے، سیکرڈ ہے، ہولی ہے. وہاں پہ بہرحال اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے جو اس کی سینکٹیٹی کو اور اس کے تقدس کو خراب کرتے ہیں. بہت دنیا پڑی ہے، آپ جو بھی جہاں بھی جیسے بھی آپ کے معاملات آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا ایک ذاتی ویو ہے، لیکن ورک پلیسز کی حد تک کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے وہاں پہ جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو پریشانی ہو. اور یہ بہرحال انتہائی ضروری ہے. اب چلیے وہ ہراسمنٹ اور وہ اب اس کے لاز بھی ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ کام بھی ہوتا ہے، لیکن اسٹل دی لارجسٹ میجورٹی آف کیسز دے گو ان رپورٹڈ، کوئی ان پہ بات نہیں کرتا، اور جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کی تفتیش عجیب و غریب ہوتی ہے تو وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، اور اس سارے معاملے میں اس قدر غبار اٹھتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بیچاری خاتون جو ہے اس کو وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو میری آپ سے درخواست، یہ 2 درخواستیں ہیں کہ اپنی کولیگس جو خواتین ہیں ان کو ایز اے کولیگ ٹریٹ کیجیے، اور جیسے آپ باقی کام کرتے ہیں باقی کولیگس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا دفتر میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ مرد عورت کے معاملات کو ان پہ غور کرنا شروع کر دیں گے. وہ اس کے لیے آپ کی ذاتی زندگی پڑی ہے، اس میں جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن دفتروں کی حد تک اس معاملے کو کلین رہنا چاہیے. یہ میری آپ سے دوسری درخواست ہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھا سوچنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.